بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اوپر مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے اور اس کی تائید میں طارق مسعود صاحب نے بھی کلپیں بنائی ہیں، لہٰذا میں ایک ادنا سا طالب علم مفتی عبدالرحیم صاحب تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ذہن کے اندر ان کی کلپ سن کر کچھ سوالات اٹھے ہیں، جن سوالات کا جواب میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے مفتی عبدالرحیم صاحب سے ضرور وہ طلب کروں گا، چاہوں گا۔ ایک سوال تو یہ ہے مفتی صاحب کہ آپ نے فرمایا کہ لال مسجد کے اندر کوئی بھی بچی نہ شہید ہوئی ہے اور نہ زخمی ہوئی ہے، یعنی جامعہ حفصہ کے اندر نہ کوئی بچی زخمی ہوئی ہے اور نہ شہید ہوئی ہے۔ اگر کوئی بچی زخمی یا شہید ہے، اگر کوئی ثبوت اس کا میرے پاس لے آئے تو میں معذرت کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ کیا جو لوگ آپ کے پاس ثبوت لے آئے ان کے لیے آپ نے کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا؟ ان کو پھر آزمائشوں کے اندر ڈالنے کا کوئی منصوبہ تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ جامعہ حفصہ کا واقعہ ہوا تھا، اتنی خوف و ہراس پہ لائی گئی تھی کہ جن لوگوں کی بچیاں تھی یا بہنیں تھی جامعہ حفصہ میں، وہ اتنی سخت پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میری بیٹی ہے وہاں پہ، میری بہن ہے وہاں پہ، تو پھر ان سے یہ پوچھا جاتا، کتنی انکوائریاں ان سے ہوتی کہ آپ نے بچیوں کو یہاں کیوں بھیجا ہے؟ دہشت گردی کے لیے بھیجا ہے؟ حکومت خلاف جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ خوارج کی سرپرستی کرتے ہیں؟ آپ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں؟ پتہ نہیں یہ کتنی انکوائریاں ان سے ہوتی تھی۔ تو دوسری طرف وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اگر خاموش رہ گئے تو بہن ہے، بیٹی ہے، خاموشی بھی تو نہیں اختیار کر سکتے۔ تو لہٰذا وہ بڑی ایک مصیبت سے وہ لوگ گزرے ہیں، بڑے امتحان سے وہ لوگ گزرے ہیں۔ تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ثبوت میرے پاس لے آئے، تو کیا آپ پھر ان کو امتحان کے اندر تو نہیں ڈال رہے؟ اور دوسری بات آپ جو فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس ثبوت لے کر آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا، تو اس بات سے تو آپ کی بیانیے کے اندر وزن ہی ختم ہو گیا، طاقت ہی دلیل کی ختم ہو گئی، چونکہ آپ کو خود نہ شک ہے اس بات پہ، یقین نہیں ہے کہ کوئی بھی بچی شہید نہیں ہوئی، بلکہ شک میں آپ ہیں، اس لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت لے آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ اور دوسری بات کہ ہم آپ کو ثبوت دیں گے، لیکن آپ کے گھر سے دیں گے ثبوت اور آپ کے ادارے کا ہفتہ وار اخبار چھپتا تھا ضرب مومن کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس ضرب مومن کے اندر لکھا تھا کہ 3000 کی قریب بچیاں وہ شہید کی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا تھا کہ ان کو جلا دیا گیا، ان کے لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ثبوت ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ آپ کے لیے ثبوت ہے، آپ کے گھر سے ضرب مومن سے، کہ 3000 بچیاں شہید ہوئی ہیں وہاں پہ، یہ آپ کا ادارے کا اخبار کہتا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر پوری قوم، صرف میں نہیں، پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ان جھوٹ کو بند کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں چھاپنے کی اجازت دی، آپ کی اخبار میں یہ جھوٹ کیوں چھپا؟ آپ تو بڑے حق گو ہیں، آپ تو بڑے سچ گو ہیں، آپ حق گو اور سچ ہو کر اس جھوٹ کو چھاپنے کی اجازت کیوں دی؟ آپ نے اس کے اوپر خاموشی کیوں اختیار کی؟ اور ظاہری بات ہے کہ خاموشی یہ رضامندی سمجھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جھوٹ کے اوپر آپ رضامند تھے۔ اور دوسری بات جو آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اس لیے بڑی
شت اور مت سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اشتعال ہو جائے، تو کیا اس وقت آپ اس اشتعال کے جو ہے نا اس میں شامل تو نہیں تھے؟ تو کیا آپ کا یہ ضرب مومن کے اندر لکھنا یہ اس وقت لوگوں کو اشتعال دینا تو نہیں تھا؟ اور رہی آپ کی یہ بات کہ آپ کہیں گے کہ میں نے جو ضرب مومن کو بند کر دیا، ضرب مومن اس وقت بند نہیں ہوئی تھی، چونکہ ہم بڑے جو ہے نا ضرب مومن کے شوقین تھے، بڑے جو ہے نا شوق سے پڑھتے تھے ضرب مومن کو، تو ضرب مومن اس وقت کے اندر بند نہیں ہوئی تھی، ضرب مومن اس کے بعد بند ہوئی ہے۔ اور شاید ہو سکتا ہے آپ کا ضرب مومن اسی کا ایک کڑی ہو کہ جنرل ضیاء الحق آئے، انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی بڑی جہادی تنظیمیں بنائی، اور جب جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے سب کو ختم کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کہا گیا ہوگا کہ اب ضرب مومن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں وہاں جا کے ان مفتیان کرام سے میں نے پوچھا کہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے یا زخمی ہوئی ہے، تو وہاں کے جو مفتیان کرام تھے جامعہ حفصہ کے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے اور نہ زخمی ہوئی ہے، بلکہ صرف اور صرف جامعہ فریدیہ کے 53 طلباء کرام جو ہے نا وہ شہید ہوئی ہیں، باقی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو لہذا جب آپ کے پاس یہ ثبوت آیا تو قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ پھر آپ نے اس کے اوپر خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے قوم کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں جب یہ قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ اتنی اتنی بچی شہید ہو گئی، آپ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ اس کے اوپر آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی مفتی کا نام نہیں لیا اس میں کہ فلانی مفتی صاحب نے مجھے کہا، فلانی مفتی صاحب نے کہا، فلانی مفتی صاحب نے کہا، لیکن آپ نے کہا مفتیان کرام سے پوچھا۔ تو کیا آپ اتنے کنزیان ہو گئے کہ آپ سب مفتیوں کے نام بھی بھول گئے؟ اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس واقعے کی بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں تربیت کرتا ہوں۔ تو تربیت کے حوالے سے بطور مثال یہ واقعہ میں نے پیش کیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بلکہ پوری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے 18 سال اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، 18 سال کے بعد آپ کو یہ تربیت یاد آئی؟ پہلے آپ کو یہ تربیت یاد نہیں تھی؟ آپ پہلے بھی بتا سکتے تھے، یہ تربیت کر سکتے تھے۔ پھر تربیت کے موقع کے اوپر آپ نے وہ واقعہ بیان کیا جو متنازع تھا، جس کو پوری جو ہے نا قوم نے متنازع بنایا۔ تو کیا تاریخ اسلامی کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ جو آپ بطور مثال پیش کرتے؟ تو لہٰذا بڑی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اس وقت اس واقعے کی بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ ادھر اسرائیل کی تسلیم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور ادھر آپ نے ایک ایسا متنازع موقف بیانیہ قوم کے سامنے پیش کیا کہ قوم جو ہے نا ساری کی ساری ان پر جھگڑتی رہی، اور جو ان کے تسلیم کرنے والے تھے وہ اپنے کام کر جائیں گے۔